بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی بھی کوشچن آف فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے لا آف ایویڈنس 1872 جو کہ 1984 میں قانون شہادت آرڈر 1984 مرتب ہوا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 جنرل ضیاء الحق کے دور میں نافذ العمل کیا گیا ہے، اور قانون شہادت آرڈر پاکستان کی تمام عدالتی کارروائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کورٹ مارشل، ٹریبیونلز، جوڈیشل، سیمی جوڈیشل، قضائی جوڈیشل، جو بھی عدالتی اختیارات فورم استعمال کرتے ہیں وہاں پر قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ لیکن آربیٹریشن کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر بنیادی طور پر لا آف ایویڈنس 1872 کی ایک موڈیفائڈ شکل ہے۔ بعض آرٹیکلز لا آف ایویڈنس کے سیم ڈٹو کاپی پیسٹ کر دی گئی ہے، لیکن صرف قانون شہادت آرڈر میں ایک معاملے کو دیکھا گیا ہے کہ قانونی شہادت کی کوئی شک جو ہے، کوئی آرٹیکل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ متصادم نہ ہو، اس کا کلیش نہ آ جائے۔ اس طرح سے پاکستان میں قانون شہادت آرڈر 1984 قانون کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی تھی۔ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر کسی بھی کوشچن آف فیکٹ یا فیکٹ ان ایشو کو ثابت کرنے کے لیے یا ریلیونٹ کسی بھی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی شہادتیں پیش کی جا سکتی ہیں، زبانی شہادت بھی اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی۔ لیکن ان زبانی اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کی روشنی میں ہی کسی فیکٹ کو ثابت یا کسی فیکٹ کو نیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اور فریقین مقدمہ میں جو بھی فریق اپنی طرف سے زبانی یا دستاویزی شہادت سے اپنا مقدمہ ثابت کر دیتا ہے، اس کے حق میں مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے شہادت کی بنا پر مقدمات کا فیصلہ، یاد رکھیے گا کہ ایویڈنس از دا اسپرٹ آف جوڈیشل پروسیڈنگس، اور شہادت کی بنا پر جوڈیشل پروسیڈنگز میں مقدمات کا فیصلہ یہ آج کے دور کی دریافت نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی تہذیبی و تمدن کا جو ارتقاء ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانون شہادت جاری و ساری ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر۔ دنیا کی تمام سویلائزیشنز اور تمام جو معاشرے تھے ان میں نظام عدل کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھا۔ مقدمات میں قوانین کو اپلائی کرنے کے لیے جو جوڈیشل پروسیڈنگز کا طریقہ کار تھا ہر تہذیب اور ہر معاشرے کے اندر، وہ صرف اور صرف
شہادت کے اوپر رکھا گیا تھا. کسی بھی فیکٹنگ ایشو کو مکمل ڈسکریشنری انداز سے کسی بھی جوڈیشل پروسیڈنگز میں حل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تمام جو فیکٹنگ ایشو تھے ان کو شہادت کی بنا پر فیصل کیا جاتا تھا، اور تمام امور کا فیصلہ شہادت کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا. اور جس پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملتا تھا اس پارٹی کو یا تو بری کر دیا جاتا تھا یا مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پر خارج بھی کیا جا سکتا تھا. اگر ہم ہسٹری کو کھنگالتے ہیں تو گریک سویلائزیشن کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں ایک مشہور مقدمہ سقراط کا ملتا ہے، سقراط کے خلاف باقاعدہ ایک مقدمہ چلایا گیا. اس کے خلاف شہادتیں جوری کے سامنے پیش ہوئیں اور اس بنا پر اس کو مجرم قرار دیا گیا. قانون کے مطابق اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا. شہادتوں نے ثابت کیا کہ وہ مجرم ہے. اسی طرح ہم انڈین سویلائزیشن میں مہابھارت کا تذکرہ کریں تو ہندو قدیم معاشرے کے اندر بھی کسی تنازعہ کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہی کیا جاتا تھا. اسلام جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اپنے نظام عدل و انصاف کے اندر شہادتوں کو اہمیت دیتا ہے، اور اللہ قرآن کے اندر بھی شہادتوں کے حوالے سے مختلف رولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ چوری کے واقعہ میں شہادت کی بنا پر فیصلہ کیا گیا، اور قاضی وقت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کی کردار، ان کے سوشل اور پولیٹیکل سٹیٹس تھا، اس کو بنیاد بنانے کی بجائے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ ان کے خلاف صادر کر دیا تھا. اور انصاف کے جو تقاضے ہیں اسلام ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور کوئی بھی مہذب معاشرہ، جہاں تک کہ غیر مہذب معاشرہ بھی، کسی بھی تنازع کو، کسی بھی فیکٹنگ ایشو کو کسی جوڈیشل پروسیڈنگ میں ثابت کرنے کے لیے، ان کو فیصل کرنے کے لیے شہادت کے ذریعے حل پیش کرتا ہے. اب قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 3 کے مطابق تمام افراد گواہی عدالت میں دے سکتے ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں عدالت یہ خیال کرتی ہے کہ وہ کم عمری، انتہائی زیادہ بڑھاپے یا بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، دماغی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور وجہ سے ان پر کیے گئے جو سوالات ہیں جن کا وہ مطلب نہیں سمجھ پاتے، نہ ہی ان سوالات کا کوئی منطقی جواب دے سکتے ہیں، یا ایسے افراد جن کو جھوٹی گواہی پر سزا مل گئی ہے. ادروائز تمام لوگ جو ہیں وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں. اب مقدمات کے اندر جوڈیشل پروسیڈنگز کے دورانیے میں گواہان کی تعداد کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 17 واضح کرتا ہے کہ عدالتیں کسی بھی مقدمے میں گواہان کی تعداد اور ان کی کیپیسٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اور سنت اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی پابند ہے. جہاں تک مالی امور یا
مستقبل کی ذمہ داریاں اگر ریٹن فارم میں ہیں تو اب اس ریٹن فارم جو ڈاکومنٹ ہے اس کی تائید میں کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ جب ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکے۔ یہ مینڈیٹری ہے، گواہی کے لیے لازمی ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اور یہ بات پاکستان کے مختلف کورٹس کے اندر گاہے بگاہے ڈسکس بھی ہوئی۔ 2007 CMR پیج 1884 ہے، 2008 CMR پیج 169 ہے، 2008 PLJ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 996 میں یہ بات واضح کی گئی۔ اس کے بعد 2 مرد اور یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کے حوالے سے وضاحت کی گئی تھی۔ 2009 PSC سیول ڈائجسٹ ہے، پیج ہے 1046، اور 2010 YLR پیج 3222 کے اندر، اور بڑی سیر حاصل اس پہ بحث کی گئی مارشنل وٹنسز کے حوالے سے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ فائنانشیل ٹرانزیکشن سے متعلقہ ہے یا فیوچر اوبلیگیشن سے متعلقہ ہے، اس کو جب بھی ڈاکومنٹ کی شکل دی جائے گی تو کم از کم 2 گواہان جو ہیں 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 مرد 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر، اور 1 عورت اگر بھولے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکے۔ اس کے حوالے سے 2012 CLC پیج ہے 1483 کے اندر بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مالی امور اور فیوچر اوبلیگیشنز کے علاوہ عدالت 1 عورت یا 1 مرد کی گواہی بھی قبول کر سکتی ہے، یعنی ہر معاملے میں 1 عورت کی گواہی کافی ہے، 1 مرد کی گواہی بھی کافی ہے۔ مخصوص حالات میں واحد گواہ پر بھی انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک فیوچر اوبلیگیشن یا جو فائنانشیل ٹرانزیکشن کے علاوہ عدالت 1 مرد اور 1 عورت کی جو گواہی ہے وہ بھی قبول کر سکتی ہے، اور مخصوص حالات میں سنگل جو وٹنس ہے اس پر بھی انحصار کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ باقی معاملات میں بھی 1 عورت 2 عورتیں اور 1 مرد ہی ہو، بلکہ 1 عورت اور 1 مرد کی گواہی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ 1 عورت یا 1 مرد کی گواہی بھی دی جا سکتی ہے۔ بعض حالات مقدمے کے ایسے ہیں کہ ایک ہی وٹنس پہ رلائی کیا جا سکتا ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اگر وہ قابل اعتبار ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے لا آف ایویڈنس کا کہ کسی بھی جوڈیشل پروسیڈنگز میں عدالت کو کوانٹٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی آف ایویڈنس چاہیے، قابل اعتبار شہادت چاہیے۔ اس کے اوپر ڈسکس ہوئی 2011 PLJ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 381 کے اوپر، 2011 PSC کرمنل پیج 78 کے اندر، اور 2012 NLR CRL سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 230 ہے، اس میں یہ ڈسکس کیا گیا، اور 2012 PSC کرمنل پیج ہے 573 کے اندر۔ اب معاملہ ہے کہ کیا کورٹ کو کوالٹی آف وٹنس چاہیے یا کوانٹٹی چاہیے، تعداد چاہیے؟ نہیں، بلکہ سیٹل پرنسپل ہے کہ کوالٹی آف ایویڈنس کو دیکھا جائے گا، قابل اعتبار شہادت کو دیکھا جائے گا، نہ کہ تعداد کو دیکھا جائے گا۔ اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2010 SCMR پیج 949 کے اندر، اور 2011 SCMR پیج 208 کے اندر، اور 2012 SCMR پیج 1869 کے اندر اس پہ بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہے۔ اب کسی بھی فیکٹ ان ایشو کو
عدالت کے اندر جوڈیشل پروسیڈنگز میں گواہ جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، پرائمری یا سیکنڈری معاملات میں گواہی دے گا، اس کی تائید میں بھی یا اس کی تردید میں۔ اب ایک ایویڈنس جو ہے وہ کسی فیکٹ کے متعلق مکمل بھی ہو سکتی ہے اور پارشل بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز میں جو بھی ایویڈنس آئے، اس ایویڈنس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے فیکٹ ان ایشو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیس میں، یا اس کے ریلیونٹ فیکٹس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر متعلقہ گواہی مقدمے کے فیصلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی گواہی جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جو فیکٹ ان ایشو کے ساتھ متعلقہ ہی نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسی غیر متعلقہ گواہی جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے یا وہ اس مقدمے میں قلم بند کی جائے۔ اب قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل 18 جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر گواہی کسی امر کے موجود ہونے، کسی فیکٹ کا ہونا یا نہ ہونے کے متعلق دی جا سکتی ہے، تاکہ اس ایویڈنس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کیا کوئی فیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ کسی امر کے وجود کو ثابت کرنا یا اس کو نیگیٹ کرنا ریلیونٹ ہے فیکٹ ان ایشو کے ساتھ، دین وہ قابل قبول ہوگی، دین وہ اس کیس سے متعلقہ ہوگی، ادروائز وہ اس کیس میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ ایویڈنس کے حوالے سے 3 پروسیجرز ہمیں دے رہا ہے، 3 پارٹس ہمیں دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے بیان گواہ، جس کو ہم ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ آرٹیکل 132 کلاس 1 جو ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف کو ڈیل کرتی ہے۔ اب آرٹیکل 132 کے مطابق جو ایویڈنس ہے اس کے 3 پارٹس ہیں، جن میں 2 حصے فریقین کا حق ہے، مثلا ایگزامینیشن ان چیف رائٹ آف پارٹی ہے، کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ رائٹ آف پارٹی ہے، جبکہ ری ایگزامینیشن کوئی اگر معاملہ رہ گیا ہے بیان گواہ میں تو دوبارہ اس کو عدالت میں اس گواہ کو بلا کے پیش کر کے وہ دوبارہ ایگزامینیشن ان چیف کروانا، جس کو ری ایگزامن کہا جاتا ہے، وہ فریقین کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت کی اجازت کے تابع ہوتا ہے۔ تو اب قانون کے مطابق کسی مدعی کو یا مستغیث کو اپنا دعویٰ یا اپنا استغاثہ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا جو ہے اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ مدعی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ یا استغاثے کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی متعلقہ امور کے متعلق ہر چیز عدالت میں حلفاً بیان کرے، اور جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا جو موقف ہے اس مدعی کا جس کے لیے اس نے دعویٰ دائر کیا ہے یا عدالت میں استغاثہ دائر کیا ہے، وہ عدالت میں اس کے موقف کی تائید ہو۔ اسی طرح یہی حق جو ہے ایک مدعا علیہ کو یا ایک ملزم کو بھی حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اس دعوے کے جواب میں یا اگر اس پہ استغاثہ ہے تو استغاثے میں الزام کی صفائی میں جو موقف اختیار کرے اس کو ثابت کرے، اور دعویٰ یا استغاثہ میں جو مدعی یا مستغیث کی طرف سے جو الزامات اور جو موقف بیان کیا جا رہا ہے اس کو غلط ثابت کرے۔ اب مدعی یا مستغیث جو ہے یا
مدعا علیہ یا ملزم جو ہے اس کی طرف سے پیش ہونے والے گواہ کا بیان کا وہ حصہ جو وہ گواہ عدالت میں حلف پر بیان کرتا ہے، اس حصے کو، اس بیان کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں، اور آرٹیکل 132 کلاس 1 جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اب گواہ کے سچ، جھوٹ یا اس کی اہلیت کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے جو فریق ثانی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مخالف پیش ہونے والے گواہ کو مختلف سوالات کے ذریعے جھوٹا ثابت کرے، یا اس کے بیان کو میلافائٹ یا غیر متعلقہ یا متعصب ثابت کرے، یا اس جو بیان ہے اس کو مختلف سوالات کے ذریعے ایسا کر دے کہ عدالت اس کی بیان کے اوپر یقین نہ کرے اور اس کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے، یا ادروائز کچھ نہیں تو کم از کم اس گواہ کی گواہی جو ہے اس کو مقدمے کے فیصلے کے اوپر کوئی ویٹیج نہ دی جائے، یعنی اس عدالت اس ایویڈنس کو جو بیان گواہ دے رہا ہے مخالف فریق کراس ایگزامن کر کے اس کی اپریسیشن آف ایویڈنس کو شیٹر کر دیتا ہے، اور وہ کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ایسا ایک انجن ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بنا دیتا ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب کسی شہادت کے معتبر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک کسی گواہ کو کراس ایگزامینیشن کی چکی سے نہ گزارا جائے اس وقت تک اس کو قانون میں کسی قسم کی اس کی ایویڈنس کو اپریسیشن کا درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور ایسے بیانات جس پر فریق ثانی کو کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان بیانات کی سچائی کو عدالتیں ہمیشہ مشکوک تصور کرتی ہیں، اور کراس ایگزامینیشن کی عدم موجودگی میں عدالتیں ایسے بیانات جن پہ کراس ایگزامن نہیں کیا ان پر یقین کرنے کے معاملے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتی ہیں، اور کسی بھی مرحلہ پر اگر یہ بات چیلنج ہو جائے کہ کسی فریق کو کسی گواہ کے اوپر جرح کرنے کا موقع نہیں ملا تو عدالتیں بغیر سنے کسی کی مذمت کرنا سے بہتر اس امر کو سمجھتی ہیں کہ متاثرہ فریق کو کراس ایگزامینیشن کا حق مل جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ہزاروں لاکھوں فیصلے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے گزر چکے ہیں، جوڈیشل پروسیڈنگز میں آ چکے ہیں، جو صرف اس وجہ سے منسوخ ہو گئے کہ ان میں تمام کارروائی اور بیانات جو ہیں یک طرفہ ہوئے، مخالف فریق کو کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ مقدمات کا فیصلہ میرٹس کے اوپر ہو اور ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ تو دوستو، اب ایویڈنس جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کی روح ہے، اس حوالے سے ہماری گپ شپ جاری رہے گی۔ آج اس کا پہلا سیگمنٹ تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔